الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. أولئك الذين امتحنهم الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. درود پڑھ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ. سبحان الله. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. سبحان الله. اور وہ جان جو روشن ہوا بطحا کے افق پر اس جان کے تابند ستارے عذاب. سبحان الله.
ہے، اس میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھیں۔ گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، تہاڈے ذوق اور شوق دا خیال رکھتے ہوئے اساں اپنے جلسے دی ترتیب بدلی ہے۔ جلسے دی ترتیب وچ پہلے یہ ہوندے جو تلاوت وت نال وت تقریر، اساں پہلے تقریر رکھیں تے چھیکڑ تے نعت رکھی کہ تہاڈا ذوق جو نعت رہے تو زیادہ دیر تسا نعت سنو۔ میرے برادر محترم حضرت مولانا محمد عبد المجید صاحب دامت برکاتہ العالیہ تو حق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کریں دے بیٹھے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم وہ شخصیت ہن کہ جنہ دی رائے دے اتے اللہ دا قرآن نازل کیا۔ میں انہوں کا بیان بڑے غور نال سن رہا ہوں۔ وہی گل دسنا تو ہم بھول گئے کہ آخر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی وہ کیا خصوصیت ہے کہ جیدی وجہ کر کے انہوں کا اتنا مقام بن گئے کہ انہوں کی زبان خدا دی زبان بن گئی۔ سبحان اللہ۔ انہوں دی زبان کہ زبان بن گئی ہے۔ یہ میں نہیں آخ رہا، کئی جناب فاروق اعظم کی میرے آقا کے سامنے تھے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ہیں یا رسول اللہ، او اللہ دی زبان ساری شریعت کی جیب حضور بنے گے تو اللہ دی جیب اللہ دی زبان کیا یعنی جو گال تو بہ کے فرشتے کرے نے وہ گال اللہ عرش کو قرآن بنا کے نازل کر دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کئی مقامات ایسے ہیں جتنا اللہ نے وہ لفظ بھی نہیں بدلے جڑے لفظ عمر نے فرق پہ آ کے سبحان اللہ۔ بعینی وجہ ہوگی کہ آخر کیوں یہ تھے توجہ ہے لکھے نے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی مرضی کو اللہ دی مرضی دے تابع کر، سبحان اللہ، اپنی رضا کو رب دی رضا دے تابع فرمان کر چھوڑا ہے۔ یعنی عمر اے آدھے ہن میری مرضی کوئی مرضی نہیں، میری رائے کوئی رائے نہیں، میری رضا کوئی رضا نہیں، بلکہ میری مرضی ہمیشہ تو وہ ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہے، میری رضا وہ ہے جو میرے رب کی رضا ہے۔ بس اللہ فرمینا جلنے بندہ ان مقام سے پہنچ ونجے کہ اپنی رضا کو میری رضا سے قربان کر چھوڑے، اپنی مرضی کو میری مرضی سے قربان کر چھوڑے۔ بس اللہ فرمینا میں اللہ وہ بندے دی زبان بن لینا، میں اللہ وہ بندے دا ہاتھ بن لینا، میں اللہ وہ بندے دا دل بن لینا، میں اللہ وہ بندے دا دماغ بن لینا۔ مت پیچھے جو او بولے دے میں وہ بولے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، سیدنا فاروق اعظم زندہ باد۔ اس واسطے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک کے اندر آئے کہ میرے آقا و مولا حضرت محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اے عمر جڑے پاسے اے ویندے، جڑے پاسے اے چل دے، حق انہوں پچھوں چل دے، جن تے اے ٹر دے حق دے پچھوں ٹر دے، یعنی حق دے تابع فرمانے، حق دے پیچھوں چل دے۔ علاقہ شادو خان بڑے دوستوں چاہیے ہاں کہ بندہ حق دے پیچھوں چلیا، بندہ حق دے پیچھوں ٹریا، لیکن میٹھا معاملہ حضور فرماتے پائے جتے عمر دے حق دے پیچھوں وینے، حق دے پیچھوں چل دے۔ کیوں چل دے کہ عمر نے اپنی ہر مرضی کو، عمر نے اپنی رائے کو، عمر نے ہر اپنی رضا کو تابع فرمان کر چھوڑے اللہ دی رضا دے۔ جب اس قدر عمر نے فنا فی التوحید ہونے کا ثبوت دیتے، فنا فی الرسول ہونے کا ثبوت دیتے، ول اللہ عمر سے اتنا راضی تھی گئے، اتنا راضی تھی گئے کہ یہ بندہ فرشتے ہے، بلے کا فرشتے ہے، رب اندے بولے ہوئے کو عرش تو قرآن بنا چھوڑے میں اتے اللہ دی گلے پر زمین دے اتے رب نے اتنی اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی ہے کہ اے عمر ہوا کو حکم دے لے، ہوا تابع فرمان، پانی کو حکم لے لے، پانی تابع فرمان، زمین کو حکم دے دے، زمین تابع فرمان، جے بھا کو حکم دے دے تے بھا بھی تابع فرمان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ شان اکبر، رسالت، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، شان فاروق اعظم، زندہ باد، علماء حق، علماء دیوبند، زندہ باد، سر بکف سر بلند، دیوبند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ انسان دی تخلیق کتنی چیزاں نال ہے؟ چار، زور بولو، چار، چار چیزاں۔ انسان بنے تو ہری میری تخلیق دے اندر ہوائے، پانی ہے، بھائے، مٹی ہے، اللہ نے یہ چارے چیزاں عمر دے تابع فرمان کر۔ سبحان اللہ، مدینے وچ بیٹھے زلزلہ آندے، حضرت عمر کوڑا چاہ کے دورا چاہ کے زمین تے مرے زمین کیا میں عمر تیرے تے
انصاف نہیں کرے گا؟ کیوں ہلدی پہ رک جا، خبردار بلا ہلی کا اوڑی فار اج دی فار مدینے کی زلزلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام اللہ تعالی علیہ مجمعین دی جماعت المؤمنین اطراف مدینہ وچوں اکناف مدینہ وچوں پہاڑ دے وچوں باہر نکلیے اور وہ ملیٹا دیتی آئی ہے، پورے مدینے کو اپنے احاطہ دے اندر کی آئی ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میری چادر گھن منو، اے میری چادر گھن منو، بھاؤ کو دکھاؤ، جی میری چادر سامنے آسی بھاؤ نہ جلے سی بلکہ بھاؤ پیچھوں گھٹ سی۔ جناب فاروق اعظم نے چادر گھن کے صحابہ کرام گئے بھاؤ کوئی میں چادر دا ہلا دینے حدیث پاک دے اندر آئے جو فاروق اعظم دی چادر دا انہیں ہلا آ رہا بھاؤ پیچھا مٹ دی گئی، صحابہ آگے چل دے انہیں چادر نال پیچھا ہٹے دے آئے تا آ کے بھاؤ جائے پہاڑ دی غار جو نکلی آئی وہ غار تک پہنچیے، صحابہ نے وہ غار دے دہانے دے ہوتے منہ دے ہوتے جناب فاروق اعظم دی چادر رکھ چھوڑیے بھاؤ اندر غائب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ گل سمجھے جے فاروق اعظم دی چادر کو بھا نہیں سڑے دی رجو ہے جے دی چادر کو چادر دی تو تھوڑی دیر نسبت لگی ہے نا فاروق اعظم ان کو بھا نہیں سڑے گی ان دے وجود کو بھا سڑے سی اللہ ہوتے چاہ یہ جو لوگ نعوذ باللہ تو بڑی رات یہ لغویات کھلیں کتابوں کے اندر لکھی کھڑیں کہ ہر دو جہنمی آج نعوذ باللہ کہ ہر دو جناب ابو بکر جناب فاروق اعظم بھائی وہ جہنمی ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں پاک نبی دا روزہ جنت جہنم ہے، میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا دے منبر تو لے کے سید روضے تک جنت تعالی تو بلائے، یعنی جنت الفردوس بھی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اصول ہے، اصول تے ضابطہ ہے، قانون ہے کہ جڑے جہنمی لوگ ہیں اپنے گناہوں کے ثواب بھگت کے او تے بعد دے اندر جنت دے اندر آسن، لیکن جڑے جنت دے اندر داخل تھی چکے او کڑھائی ولا جہنمی چ نہ آسن۔ آخرت تے میرے دوستوں میرے بزرگوں عمر والیے جڑے دنیا دے اندر ہونے لا تو اللہ دے نبی دے نال جنت وچ موجود ہیں او کیویں جہنم دا راہ دیکھ سکتے ہیں؟ صحیح ہے غلط صحیح جی صحیح پیچھے تمہارا ذہن بڑھنے نہیں بڑھنا اللہ ہوتے چاہ تو کوئی کا گال آکھینے چاہ نعوذ باللہ سائیں بی بی سین دا حق جو میں نے دیتا العیاذ باللہ ہوں تبت نمی گال شروع کی تھی ودن اس مغرب کو آکھے نہیں سائیں نعوذ باللہ بی بی سین آیان لت ماری ہے کھلا بارہا جناب فاروق اعظم نے حتیٰ کہ سیدہ کائنات کا حمل ضائع ہو گیا۔ سادات دے دشمن ہن، نبی دے خاندان دے دشمن ہن، نبی دے آل بیت دے العیاذ باللہ کے دشمن ہن، جی دشمن ہو میں رہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ سیدنا فاروق اعظم کو دینے لگا۔ ہولے ہولے نہیں کریں گے
دشمنوں کو کوئی رشتے نہیں دشمنوں نال کوئی سانگے کریں گے ایران کی شہزادی فارس کی شہزادی مفتوحہ ہو کے آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آئے بیٹھے سیدنا علی المرتضیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہہ کے آئے بیٹھے حضرت عبداللہ عرض کرے دیں بابا جان تس امیر المومنین ہو خلیفہ ہو میں تھوڑا بیٹا ہاں یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اس واسطے میں زیادہ حقدار ہاں کہ میرا نام نکاح کرو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اے فاروق اعظم یہ میرا حسین ہے دیکھو پاک پیغمبر جنتی نوجوانوں کا سردار آکھے میں اپنے حسین واسطے آیا بیٹھا جناب سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو پیچھا کیتے فرمایا عبداللہ میں تیرے تو زیادہ حقدار حسین کو سمجھتا ہوں کہ تیری اماں حسین دی اماں دی برابری نہیں کر سکتی حسین دی اماں دا شان آ جائے حسین دے ابے دا شان مرتبہ میں اور جانتا کہ علی دا میرے نظروں کے اندر کتنا مقام ہے کتنا مرتبہ ہے ہمارا بیٹا عبداللہ میں رشتہ تیرے واسطے نہیں میں یہ رشتہ تجویز کیتے سیدنا امام حسین سبحان اللہ محبت ہے یا کہ نہ ہے محبت زور نہ بولو نا محبت ہے یہ پیار ہے یا کہ نہ ہے تو کوئی گال کرتا ہے انہیں نہ سر اکیال عیاض باللہ تمہاری فلاں ہو کر حق نہیں دکھتا دوسرا بھی سنی نوجوان ہلے بدے ہوئے انہیں گال دیں ہاں یار یہ گل سن سو توجہ نہ جی 2 منٹ واسطے میں من کیتا کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدق کا حصہ سیدہ کو نہیں دیتا 2 منٹ واسطے من کیتا بھائی نہیں دیتا جی حضرت عمر کے بعد کون آئے عثمان بولو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بس حضرت عثمان نے بھی نہ دیتا ٹھیک بس حضرت عثمان کے بعد تاجدار خلافت حضرت سیدنا نہ گنو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سارے کو رضی اللہ تعالی اصل جتنے سونے علی کا نام گنتے ہیں ادب نال گنتے ہیں احترام نال گنتے ہیں وقار نال گنتے ہیں عظمت نال گنتے ہیں رفعت نال گنتے ہیں درجے نال گنتے ہیں کیونکہ اصل سونے علی کے غلام ہیں نوکر ہیں خادم ہیں اصل وہ نہیں جو سونے علی کا نام انہیں گنو کہ منہ نہ پا زبان بھنگ سگریٹ چرس دھوئیں دے اٹے ہوئے وے دے پر آخر کیا آخر کوئی پتہ لگے تھی کیا آخر یہ لکھ بھی کوئی نام ہے نام گرنے والا وقت کون ہے کلبوتر رنگل چند محرم دا چڑھے نا کلبوتر لیا کہ جی کالا چولا نے بھی کی تھا وہ کہ خیر ہے دل کالا ہونا چاہیے چولے کالے نال کیا چاہیے کیا کالا ہونا چاہیے کہ دل کالا ہونا چاہیے یہ کالے دل کے اندر بھی محبت نہیں آتی میرے پاس جو بھائی سنجے کا میرا نے کو میں گزارش کر رہی ہوں کیا من گیتا کہ جناب فاروق اعظم نے کہ حق نہیں دیتا جناب عثمان ذو العین نے حق نہیں دیتا من خلافت کے دیا یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی ہے
جلے اپنی خلافت آئیے حضرت علی دی، کیا حضرت علی نے بھی وقت حق دیتے؟ یا گال تک نہیں پوچھو چاہ اگر بندہ وقت ہی میرے حضرت علی کو کوئی روکڑ والا ہے نہیں، کوئی ٹوکڑ والا ہے کہ آپ تعمیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمانہ دے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال کئی ماہ خلافت رہیے جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اگر جناب ابو بکر دے فیصلے کو غلط سمجھتے ہو منہا، جناب فاروق اعظم دے فیصلے کو غلط سمجھتے ہو منہا، جناب عثمان ذوالنورین دے فیصلے کو غلط سمجھتے ہو منہا، تو آپ فرما منہا چلو انہاں تو نہیں دیتا ہوں تے ہر شے میرے اپنے کولے میں چلے وا، لیکن آپ نے فرمایا نا جو فیصلہ عثمان دا ہے وہ فیصلہ میں علی دا ہے، جو فیصلہ عمر دا ہے وہ فیصلہ میں علی دا ہے، جو فیصلہ جناب ابو بکر صدیق دا ہے وہ فیصلہ میں علی المرتضی دا ہے، تے جو فیصلہ محمد مصطفیٰ دا ہے وہ فیصلہ میں علی المرتضی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان ذوالنورین، سیدنا علی المرتضی، نعرہ تکبیر۔ کوئی گال سمجھ بھی آئی ہے دوستوں یا نہیں آئی؟ جی بنا کر میں لاجواب تھی کہ دنا باسو جی یہ ذہن تغرا کرے نہ بڑے سو جو صحابہ نے نعوذ باللہ بی بی سین کا حق کھا چھوڑیا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں نے تارے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، مالک کے کائنات نے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن میں اللہ نے امتحان کیتے، میں اللہ نے امتحان کیتے کہ شہدا قلوبہم انہاں دے دلوں دا امتحان کیتے، انہاں دے دلوں کو کھنگال چھوڑے، انہاں دے دل دا تجلا دا تزکیہ ڈٹھے، انہاں دے دلوں دے تقوی کو ڈٹھے، انہاں دے دلوں دی طہارت کو ڈٹھے، انہاں دے دلوں دی پاکیزگی کو ڈٹھے۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، میں خدا کو تقوی دے ماں سوا کوئی شے نظر نہیں آئی، طہارت دے ماں سوا کوئی شے نظر نہیں آئی، اس واسطے میں اللہ کا فیصلہ کہ لہم مغفرۃ وأجر عظیم۔ مغفرت کا فیصلہ کی بیٹھا ہے، اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کے عظمت کے بارے کے اندر کہ اللہ نے یہ مقام کیوں عطا فرمایا، یہ مرتبہ کیوں عطا فرمایا، کیونکہ جناب فاروق اعظم نے اپنی ہر رضا کو اپنی ہر مرضی کو تابع کر چھوڑے، اللہ کی مرضی نے اپنی ہر رضا کو تابع فرمان کر چھوڑے، اللہ کی ہر رضا دے، اس واسطے میں سے بھابی تابع فرمان فاروق اعظم دے، پانی تابع فرمان فاروق اعظم دے کہ دریائے نیل کو خط لکھے نے اج تھی وہ دریا والا خشک نہیں ہوا، عمر کے خط کے نام چلتا پے جے جناب فاروق اعظم نے ہوا کو حکم دیتے، ہوا کو حکم دیتے، وہ ہوا کا حکم اج تک چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان فاروق اعظم۔
علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر. یہ ڈبیا ہر بندہ کھیسے چھپاتی ودے کو نہیں پاتی ودا امیر غریب جی پڑھیا ہویا ان پڑھ جاتی ودے نا جی یہ کہندی ایجاد ہے تو سادی انگریز نے ایجاد اے جناب والا انگریز نے ایجاد کی ہے. میں پوچھوں انگریز نے کون اور جناب انگریز صاحب ہے یہ ایجاد کی ہے کیویں تے کو پتہ چلے جو ہوا پیغام پہنچے ہوئی ہے ہوا کے اندر لہراں سے تارا وہ آواز کو بغیر کہیں ملاوٹ دے مکسنگ دے پہنچا دینی ہے. وہ آگے او مسلمانوں او صحابہ دے غلاموں اور صحابہ دے سپاہیوں اور صحابہ دے نوکروں تو ساتھ نہیں بننا لیکن میں عمر کو مان گیا میں عمر کو مان گیا. یہ پولیس کا محکمہ حضرت عمر بنا یہ نہرا کا محکمہ حضرت عمر بنا یہ چوکیدارہ نظام جناب فاروق اعظم نے بنایا. یہ ریونیو دا یہ قانون یہ پٹوار خانے جڑے ہیں ہن بگڑ گئے یہ سب تو پہلے موجب جناب فاروق اعظم ہے. یہ جڑا ڈاک والا نظام ہے ڈاک خانہ دا یہ موجب بھی سب تو پہلے سیدنا فاروق اعظم ہیں. یہ فوجیاں یا چھاونیاں یہ سب تو پہلے موجب سیدنا فاروق اعظم ہیں. سبحان اللہ. انگریزاں نے میں تھوڑے نبی دے غلام جناب فاروق اعظم کا واقعہ پڑھے جو مدینے چ بہ کے ایویں ہوا دے وچ آواز آکھی ہے یا ساریا الجبل وہ ساریا پہاڑ دی او پچھو بن حضرت ساریا اولے 1,500 میل دور کھڑے ہیں مدینے شریف کنے. صحابہ بھی حیران تھے کہ دیگر دی نماز پڑھیے حضرت فاروق اعظم نے ایویں آواز دیتی نے. صحابہ پوچھے یا امیر المومنین خیر تے ہے فرمایا دشمن میرے ساریا دے تے سپاہ سالار تے حملہ ہو آور ہومن والا ہا میں اتھل ہوا کو پیغام دیتے پہنچا ہو سی جن صحابہ جنگ فتح کر کے ول لائن مدینے والے پوچھے فلانی دیوار فلانے ٹائم حضرت فاروق اعظم نے ایویں آواز دیتی ہے. لشکر والے آکھے ساکو فاروق دی آواز ایویں محسوس تھی دی آئی جنہیں کم دے ای پار کھڑ کے ساکو آواز کھڑے دی. سبحان اللہ. انگریز آنے جب میں یہ پڑھیں جو 1,500 میل دور نبی دے غلام فاروق اعظم دی آواز ہوا پہنچا سک دیے تو میں یہ اعلیٰ ایجاد کی تن کہ بغیر تاراں دے بغیر کرنٹ دے بغیر کہیں شے دے میں ریسرچ تے تحقیق کی تھی لیکن ان ایجاد میں فاروق اعظم دے ان فرمان کو دے. سبحان اللہ. ان تو بننے اور تسا مسلمان تے چاہ ان تے فاروق نے ہر نظام کو دیکھ کے وہ نظام چلائے. انگریز نے کہ اگر دنیا کے اتنے ایک بھی عمر ہوگا کتنا دنیا سے کائنات میں ایک بھی عمر ہو گیا تو عیسائی یہودی وہ انگریز آدھا کرے اصل دنیا تے لبھو نہ بلکہ جتنی روح کائنات ہے پوری روح کائنات کے اتنے اسلام ہی اسلام ہو گئے. سبحان اللہ. کہ بدولت ہو گیا آخو عمر جو عمر دے عمل نال اسلام دی عمر ودی عمر دے عمل نال اسلام دی عمر ودی ہے. میں نہیں آخا میری گل سے یقین کرو نہ کرو میرے آقا امام الانبیاء سرکار الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرسد دے اندر ہاتھ اللہ دے حضور پھیلائے ہوئے ہاتھ اللہ دے دربار دے اندر اللہ دے حضور آرو پہ کرے میرا اللہ اگر اسلام کی سدمت چاہے اللہ اگر اسلام کی بلندی چاہے اللہ اگر اسلام کی عظمت کو چار چکر لگے ہوئے دیکھنا چاہے اللہ
ذات دل تے پھیلیا ہوا دیکھنا چاہے اللہ وقتی میں کر توجہ کرائے میرے جملے سے حضور کے فرمانے اللہ وقتی میں کرو چاہ ایک عمر میں کودے چاہ ایک عمر میں کودے چاہ تے اسلام دیا فوجاں میں محمد کو گھن گنا ہے سبحان اللہ کون دے چاہ ایک عمر دے بدلے اسلام دیا فوجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اشارہ ہے کہ جب عمر آوے سی وقت بھی آسی اور ٹائم بھی آسی کہ اللہ کو آخنا پیا کہ اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا کہ وقت آسی اور زمان آسی اور ٹائم آسی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا اللہ دے دین دے اندر کلے کلے لوگ نہیں فوجوں در فوجوں اسلام میں داخل ہیں سبحان اللہ ہویا کہ نہ ہویا زور نہ بولو ہویا کہ نہ ہویا کیوں کہ عمر کے بارے دے اندر میرے آقا فرما رہے ہیں میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ عمر نے اپنی رائے کو تابع کیتے رب کی رائے دے اپنے مشورے کو مقدم نہیں کیتا اللہ دے مشورے دے دوتے عمر نے اپنی رضا کو قربان کیتے اپنے مولا کی رضا سے عمر نے میرے آقا دے ہر فرمان سے اعتماد کیتے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک عمر نہیں بل جو بھی عمر کی غلامی دی اندر آنا گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں اعتماد کرے نہ جائے میرے دوستوں میں گزارش کرنا رہا تمہارا میرا نبوت کی زبان پہ اعتماد نہیں لیا اعتماد نہیں لیا اصل زبانی کلامی آتے ہیں تو سبھی انہیں سرسری طور پہ سن گندے ہو ورنہ حقیقی اعتماد باقی نہیں ہے حقیقی اعتماد باقی نہیں ہے لال آدھی ہے کر سن کے بھائی کندے کر چھڑے گئے میرے فرانی کو سے پشت سٹے گئے اعتبار نہیں کریں گے میرے دوستوں میرے بزرگوں فارس کا فاتح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی میرا عزیز محمد اسلم مادا پیائی آج حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی ضرور کرنے میرے دوستوں اے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی فارس دے رام والے ایران دے نام رام والے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے ہوتے اتنا اعتماد کہ میں پڑھنی کتابوں کے اندر کہ حضرت سلمان فارس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی دی وفات دا وقت وفات دا ٹائم ایک گھر والی آپ کے گھر کے اندر ایک معصومہ بیٹی گھر کے اندر ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی گھر والی روم لگ رہی ہے پریشان حال ہوئی ہے ابھی ابو ذر جی اصل کلے ہیں کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہے توجہ فرمائے تمہاری موت کا وقت قریب ہے میں پریشان نہ کون تیرا جنازہ پڑسی کون